نواں نقطہ، نفس کی فرعونیت کا توڑ۔ اس پہلو سے کہ رمضان کا روزہ نفس انسانی کی وہمی ربوبیت کا بت براہ راست پاش کر دیتا ہے اور اسے اس کی عبودیت کی صفت سے آشنا کراتا ہے اور اسے عاجزی اور مسکینی کے اظہار کا خوگر بناتا ہے۔ اس پہلو سے روزہ بہت سی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ نفس اپنے پروردگار کی پہچان نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اپنی طاغوتی فرعونیت کے زوم میں ربوبیت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ چاہے اسے کتنا بھی دبایا جائے، کتنی بھی سزا دی جائے، اس کی وہمی ربوبیت والی رگ اس میں باقی رہتی ہے۔ یہ رگ صرف اور صرف بھوک کے اقتدار کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے۔ اس طرح سے رمضان المبارک کا روزہ براہ راست نفس کی اس شرکس فرعونیت والے پہلو پر کاری ضرب لگا کر اس کی شان و شوکت کا بت توڑ دیتا ہے اور اسے اس میں پائی جانے والی عاجزی، کمزوری اور فقر کا آئینہ دکھاتا ہے اور اسے اس کی بندگی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نفس سے کہا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے جواب دیا، میں ہوں اور تو ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو عذاب دیا اور اسے جہنم میں پھینک دیا۔ پھر ایک دفعہ پھر پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تعالی نے اسے کئی مرتبہ عذاب دیا، لیکن وہ اپنی انانیت سے دستبردار نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے اسے بھوک کا عذاب دیا، یعنی اسے بھوکا پیاسا رکھا، اور پھر ایک دفعہ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، انت ربی الرحیم وانا عبدک العاجز، تو میرا مہربان پروردگار ہے اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاة تکون لک رضاء ولحقہ اداء بعدد ثواب قراءة حروف القرآن فی شہر رمضان وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعتذار۔ رمضان المبارک سے متعلقہ یہ رسالہ انتہائی عجلت سے صرف 40 منٹوں میں لکھا گیا ہے، اس حالت میں کہ خود میں اور کاتب دونوں ہی مریض اور مرض کی وجہ سے کمزوری سے دوچار تھے، اس لیے رسالے میں کمی کوتاہی کا در آنا ایک لازمی امر ہے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں سے معذرت کے خواستگار ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ جہاں وہ مناسب سمجھیں گے تصحیح فرما دیں گے۔ مؤلف